الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ہر بندہ نسبت کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. دنیا میں وہ افراد جو کسی نہ کسی مذہب کے دعوے دار ہیں انہوں نے اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کو اعزاز سمجھا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرک کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت عرب میں یہ تین طبقے موجود تھے. ایک طبقہ یہود کا، ایک طبقہ نصارہ اور عیسائیوں کا، اور تیسرا طبقہ مشرکین کا. یہودی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں. ہر آدمی کا دعویٰ کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ رب العزت نے تین کے دعوے کی تردید کی ہے اور مسلمان کے دعوے کی تائید فرمائی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلمان تھے. اب یہ بات اتنی واضح ہے کہ آدمی تھوڑی سی توجہ دے تو سمجھ سکتا ہے. دیکھو یہودی وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور تورات کو مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، تورات بعد میں آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دور پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ہے. تو بتاؤ یہود کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودی تو تب ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے ہوتے، تو رات ان سے پہلے آتی، پھر تو بات سمجھ آ سکتی تھی. تو رات بھی بعد میں، موسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عیسائی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور انجیل کی تلاوت کرے. انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے؟ اور ان سب سے زیادہ تعجب والا دعویٰ مشرکین مکہ کا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تو 3 علمی جنگیں ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 3 علمی جنگیں ہیں. ایک علمی لڑائی باپ سے ہے، ایک علمی لڑائی خاندان سے ہے، اور ایک علمی لڑائی بادشاہ نمرود سے ہے. 3 سے علمی لڑائیاں ہوئی ہیں. کبھی باپ سے بحث ہوئی ہے، کبھی خاندان سے بحث ہوئی ہے، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کی بات نمرود بادشاہ سے. تینوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں فرمایا ہے. جب باپ کو دعوت دی ہے کہ تم میری بات مانو، میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہی ہے جو ابا جی آپ کے پاس نہیں ہے، تو باپ نہیں مانا، دلیل بھی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے. باپ نے کہا اگر ابراہیم تو باز نہ آیا تو میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ابا جی آپ نہ نکالیں، میں خود چھوڑ دیتا ہوں، میں نکل جاتا ہوں، آپ نہ نکالیں، لیکن آپ یہ چاہیں میں آپ کی بات مان لوں، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا. معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی یہی ہے کہ دین کی خاطر باپ سے الگ ہونا پڑے تو بندہ ہو جائے، لیکن باپ کو مارے نہ، باپ کو ڈانٹے نہ، باپ سے لڑائی نہ لڑے. ہم دین میں آئیں تو یا باپ سے لڑ پڑتے ہیں اور یا دین میں آئیں تو باپ کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. اگر ہم دین کی وجہ سے بے دین باپ کو ماریں تو افراط ہے، اور اگر بے دین باپ کی بات مان کر بے دین بن جائیں تو تفریط ہے. ہم افراط والے بھی نہیں اور تفریط والے بھی نہیں، ہم ہیں اعتدال والے. اعتدال والا کون ہوتا ہے؟ نہ بے دین باپ کو مارے اور نہ بے دین باپ کی اطاعت کرے. اطاعت تو اللہ کے پیغمبر کی کرے لیکن باپ کو مارے نہیں، باپ کے ادب کا خیال کرے. یہ ہے اعتدال والا، اور ہم نے اعتدال ہی پر چلنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے گفتگو ہے، اور ایک گفتگو اپنی پوری قوم سے. قوم پجاری ہے بتوں کی، ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بیزار ہیں. اب چاہتے ہیں قوم کو سمجھائیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ہے. بت میلے پہ جانے، قوم میلے پہ جانے لگی. ابراہیم سے کہا کہ ہمارا سالانہ عرس ہے، آپ بھی چلے. بتوں کے میلے تو عرس ہی ہوتے ہیں نا، ہمارا سالانہ عرس ہے آپ بھی چلیں. معلوم ہوتا ہے عرس آج کی نہیں ہے، پرانی بیماری کے. یہ درباروں کے میلے نئے نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جا سکتا. جب انہیں بہت منت کی کہ آپ چلیں، اور میں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا. بیمار کا مطلب یہ تھا کہ تم جو مشرکو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، اس سے میرے دل میں درد ہوتا ہے. میری بیماری یہ ہے کہ شرک تم کرتے ہو، تکلیف مجھے ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا، بیٹا پڑھتا تو نہیں ہے، پریشان میں ہوتا تو بڑا ہو کے کرے گا کیا؟ محنت تو نہیں کرتا، رات نیند مجھے نہیں آتی، میں مر جاؤں گا، تیرا کیا بنے گا؟ اب دیکھو باپ پڑھتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. کروڑوں باپ اپنے ایک بیٹے سے، توجہ رکھنا، کروڑوں باپ اگر ہوں اور ان کا ایک بیٹا ہو، کروڑ باپ ہوں اور ایک بیٹا ہو جائے تو کروڑ باپ بھی ایک بیٹے سے وہ پیار نہیں کر سکتے جو ایک نبی اپنی کروڑ امت سے پیار کرتا. کروڑ باپ کا ایک بیٹا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں فرض کریں اگر ایسی نوبت بھی آ جائے، اتنا پیار نہیں کر سکتے جو تنہا نبی اکیلا کروڑ اپنی امت سے پیار کرتا ہے. نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہے جب اب باپ سمجھتا ہے میں مر گیا تو کھائے گا کیسے، میں مر گیا تو عزت کیسے، میرے جانے کے بعد اس کا بنے گا کیا. چونکہ باپ نے دنیا دیکھی ہے، اس لیے بیٹے کی دنیا ڈوبتی دیکھ کر باپ اڑتا ہے. نبی کے سامنے جنت اور جہنم ہوتی ہے. جب ابدی امت کو جہنم ملے تو نبی اڑتا ہے میری اس قوم کا بنے گا کیا. میں دو لفظوں میں ایک بات سے بیٹھتا ہوں. باپ کی فکر یہ ہوتی ہے میں مر گیا تو میرے اس اولاد کا بنے گا کیا. نبی کی فکر ہوتی ہے جب یہ میری امت مر گئی تو اس کا بنے گا کیا. بات سمجھ آئی؟ باپ کی فکر کیا ہوتی ہے میں مر گیا تو میری اولاد کی دنیا کیسے چلے گی، اور نبی کی فکر ہوتی ہے جب میری امت مر گئی تو ان کی آخرت کا کیا بنے گا. باپ کی نگاہ دنیا پر ہے اور نبی کی نگاہ آخرت پر ہے. نبی کی نگاہ بڑی ہے اور باپ کی نگاہ چھوٹی ہے. باپ چھوٹا ہے، نگاہ بھی چھوٹی ہے. پیغمبر بڑا ہے، پیغمبر کی سوچ بھی بڑی. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے. یہ میں انی سقیم کا معنی سمجھا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو کیا بیماری کیا تھی، کیوں فرماتے میں بیمار ہوں. نبی اڑتا ہے میری قوم کا کیا بنے گا.
اور نبی اتنا کرتا ہے، توجہ رکھنا، اتنا کرتا ہے پیغمبر، اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے محمد اگر یہ ایمان نہ لائیں کیا اپنے آپ کو ان کے پیچھے آپ ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی ایمان لاتے تو آپ اپنی دنیا اور اپنی صحت تو خراب نہ کریں نا، آپ اپنا خیال فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم تھا کہ میری امت کا تو گھر جہنم میں نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی آیت اتری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جبریل امین آئے، اللہ کا سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور یہ اللہ نے پیغام دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا دوں گا میرا پیغمبر تو خوش ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جبریل اللہ کو میرا سلام دو اور پھر اللہ سے عرض کرنا اگر آپ نے مجھے خوش کرنا ہے تو پھر میں محمد بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا تو میں محمد راضی نہیں ہوں گا، میں راضی تب ہوگا جب میری پوری امت جنت میں چلی جائے، میں خوش تب ہوگا۔ اب دیکھو نبی کی فکر کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کڑن کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی میلے میں، واپس آئی تو قوم نے تماشا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو لیا اور ایک بت کو کاٹا، دوسرے کو کاٹا، تیسرے کو کاٹا، ان بتوں کو نیس کر کے رکھ دیا اور ان میں جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے چھوڑ دیا۔ قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ کام کس نے کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کی بڑی مخالفت کرتا ہے تو لگتا ہے یہ درگت اسی نے بنائی ہوگی۔ نمرود نے کہا بلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے بڑے نے کیا ہے، یا ایک صیغہ مخفی رکھا اور ساتھ فرما دیا ان میں سے بڑا ہے، اس بڑے سے پوچھو، سب کی گردنیں کٹی ہیں، یہ جو کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھو نا کس نے مارا ہے، یہ دیکھو ملزم اعلی قتل سمیت برآمد ہے، اس کو پکڑ کے سزائے موت دو، اس نے مارا ہے، اس بے ایمان کو پکڑو۔ انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تو بھی عجیب آدمی کیسی سادی باتیں کرتا ہے، بھلا بت بھی جواب دے سکتا ہے، بھلا بت بھی جواب دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تف ہے تمہاری فکر پہ، ان کی پوجا کرتے ہو، نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، تمہیں یہی ملا تھا پوجا کرنے کے لیے۔ اب نمرود کو غصہ چلا، دلیل سے تو کام نہیں چلا نا، کہ اس کو آگ میں گرا دو، آگ میں گراؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گرا دو، ہم نے اللہ کی بات کی ہے تو بچانا اللہ کے ذمہ ہے نا، اللہ بڑا ہے بچا لے گا، گرا دو۔ جب ان کو آگ میں گرایا اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا ہمارا سلام بھی دو اور آگ کو بھی یہ بات کہہ دو یا نار کونی بردم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، یا کمبل تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دے گا، نہ اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی بھی ہو، ٹھنڈی ہو جا آگ نہ لگے اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ آج اب گلو گلزار میں بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دنیا سمجھتی ہے ابراہیم دکھ میں ہے، لیکن اس دکھ میں کیا سکھ ہے یہ ابراہیم جانتے، ابراہیم کا خدا جانتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مصنوی روم میں بڑی پیاری عجیب بات فرماتے ہیں، گر او خواہد این غم شادی شود، گر او خواہد این غم شادی شود، پابند پائے بند آزادی شود۔ مولانا رومی فرماتے ہیں لوگ خوشی دیتے ہیں تو خوشی کے اسباب پیدا کرتے ہیں پھر خوشی ملتی ہے، اور اللہ فرمائے گر او خواہد این غم شادی شود، اللہ جب چاہتے ہیں تو خوشی کے اسباب نہیں دیتے، اسباب غم کے ہوتے ہیں، اندر خوشی رکھ دیتے۔ دنیا والے جب خوشی دیتے ہیں تو پہلے خوشی کے اسباب دیں گے نا، پھر خوشی ہوگی، اور جب اللہ خوشیاں دیتے ہیں این غم شادی شود، اللہ غم کو خوشیاں بنا دیتے ہیں، اللہ قید کو آزادی بنا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پاؤں میں بیڑی ہے اس کو بڑے دکھ ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوگا، اس ہتھکڑی اور بیڑی میں اس کو لذت کیا ملتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا،
لوگ سمجھتے ہیں بہت پریشان ہیں. پریشانی اور خوشی کا تعلق دل سے ہے, ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کبھی کئی بار یہ منظر دیکھا ہوگا, بوڑھی ماں ہے, بیمار ہے, گھر پڑی ہے اور سخت بیمار ہے اور دل سے بہت خوش ہے, اس کو بیماری کا احساس بھی نہیں. کیوں؟ میرے بیٹے کو گرین کارڈ مل گیا ہے, میرا پتر لندن ٹر گیا ہے, میرا پتر امریکہ ٹر گیا ہے. اوپر بیماری سے مر رہی ہے اور دل خوش ہے, دل خوش ہے. اس کو اپنا غم محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا فلاں ملک میں چلا گیا ہے. اب دیکھو ظاہر میں غم ہے اور دل میں کتنی خوشی نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا ولی بظاہر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن دل اس کا خوشیوں سے شاد باغ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بظاہر آگ میں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑے پریشان ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہیں. اب ایک لڑائی کس سے ہے؟ قوم سے ہے. ایک علمی لڑائی کس سے ہے؟ قوم. ایک باپ سے ہے اور ایک قوم سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا. قرآن کریم نے کئی طرز اختیار کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے. ایک طرز کیا تھا؟ قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. جب رات چھا گئی فرمایا یہ ستارہ میرا رب ہے. فلما افل, جب ستارہ غروب ہوا فرمایا لا احب الآفلین, ڈوبنے والے سے میں پیار نہیں کرتا. کیا مطلب؟ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا, جو خدا نہ ہو محبوب نہیں ہوتا. محبوب حقیقی تو وہی ہوتا ہے نا جو محبت کا خالق ہو. تو جو ڈوبنے والا اس سے میں نے کیا پیار کرنا ہے؟ فرمایا نہیں, میں اس کی پوجا نہیں کرتا. کیسے سمجھایا اپنی قوم کو؟ دلائل دے کے سمجھایا. ایک علمی لڑائی کس سے ہے؟ نمرود سے. نمرود پر دماغ بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا, دونوں صفتیں اس میں جمع تھی. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ تو نہیں ہے اور ہے. اس نے کہا میں ہوں. اب مناظرہ چل پڑا, دلائل چل پڑے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے بادشاہ بنایا تھا, وہ غرور و تکبر میں آ گیا اور اس نے کہا نہیں میں بادشاہ ہوں, میں اللہ ہوں. اور میں نہیں, میرا رب تو نہیں ہے. اچھا ابراہیم دلیل پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دلیل دی ہے ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے. نمرود نے کہا یہ دلیل ہے انا احیی و امیت, پھر تو میں رب ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں, میں مارتا بھی ہوں. سزائے موت کے قیدی کو لیا تو بری کر دیا, بری آدمی کو لیا تو پھانسی پہ چڑھا دیا. اس نے کہا لو ہم نے زندہ کو مار دیا ہے, ہم نے مردے کو زندہ کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے نمرود یا سمجھا نہیں تھا, بد دماغ تھا, یا چلاک اتنا تھا کہ قوم کو گمراہ کر گیا. دو لفظ میرے سمجھے, یا نمرود بد دماغ تھا, حضرت ابراہیم کی دلیل سمجھا نہیں, اور یا چلاک تھا قوم کو دھوکہ دے گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے. زندہ اور مارنے کا مطلب کیا ہے؟ جو عدم سے وجود میں لائے یہ حیات ہے, اور وجود کو عدم ملے تو یہ کیا ہے؟ موت ہے. تو نے کون سا زندہ کیا ہے؟ زندہ تو پہلے ہی تھا, زندہ تو پہلے ہی تھا. سزائے موت کا مستحق تھا, تو نے بری کر دیا. میں آج کے لفظوں میں کہتا ہوں نمرود نے مردے کو زندہ نہیں کیا, زندے کو نہیں زندگی دی ہے. یہ سمجھے, مردے کو زندہ نہیں کیا, زندے کو. تو مردے کو زندہ کرنا اور ہے اور زندے کو نہیں زندگی دینا اور ہے. فرق ہے یا نہیں؟ مردے کو زندہ کرنا اور ہے اور زندے کو نہیں زندگی دینا اور ہے. آپ جا رہے تھے, اچانک ایکسیڈنٹ ہوا, بچ گئے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں مرا تھا زندہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں نہیں, اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے, ایسے کہتے ہیں. تو نئی زندگی اور ہے اور زندہ ہونا یہ اور ہے. لیکن نمرود یا تو بد دماغ تھا, بات سمجھا نہیں, یا نمرود چلاک تھا تو دھوکہ دے گیا. اب قوم کے دل میں بات نہیں, نمرود نے دلیل تو دی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, یا بد دماغ ہے بات نہیں سمجھا, یا قوم کو چکر دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی, ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا رخ بدلا, اور رخ بدل کر فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے
اگر تو خدا ہے تو پھر دلیل وہی ہے نا، اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر تو عدم سے وجود دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دلیل وہی ہے، رخ بدلا ہے. اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو خدا ہے تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب نمرود آ گیا، اس کا جواب نہیں بنا، نمرود بے بس ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس دلیل کو سمجھو، آج کے دور میں مشرق کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دلیل آپ پیش کریں تو کیسے کریں؟ آج کا مشرق کہتا ہے ہاں بھی تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جی ہاں، کیا نام رکھا ہے؟ پیرا دتا. کیا نام رکھا ہے؟ تو پوچھ بھائی پیرا دتا نام کیوں رکھا ہے؟ وجہ اس نے کہا 20 سالوں کی شادی ہوئی، منتیں مانگی نہیں ملا، مسجد کیا نہیں ملا، عمرہ کیا نہیں ملا، میٹھے مشہور کی منت مانگی تو مل گیا، تو میں نام رکھا پیرا دتا. جب دیا پیرا نے ہے تو پیرا دتا کہنا چاہیے نا، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارے استاد مولانا محمد عالم پٹھان تھے، پٹھانوں کی دلیل بھی پٹھان ہوتی ہے. اللہ کی قبر پر نظر فرمائے. استاد جی فرماتے تھے اس مشرق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دلیل دو، پھر دیکھو مشرق کیسے تباہ ہوتا ہے. ابراہیم اس نے فرمایا میرا خدا سورج لاتا ہے مشرق سے، اگر تو خدا ہے تو لا مغرب سے. کیا مطلب؟ ایک راستہ وہ ہے کہ جو سورج کے نکالنے کا خدا نے بنایا، اگر تو خدا ہے تو راستہ بدل کے لا. ایک راستہ وہ ہے جو اولاد کے پیدا کرنے کا خدا نے بنایا ہے، اس راستے سے نہ لا، راستہ بدل کے لا. اگر اس راستے سے آیا جو خدا نے بنایا اللہ دیتا، راستہ بدل کے آئے تو پیرا دیتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی راستے سے آئے تو پھر اللہ دیتا، راہ بدل گیا ہے تو پھر پیرا دیتا. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہے یہ نہیں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفر. دلیل تو مشرق آج بھی چپ ہو جائے گا. ہمیں اپنے عقیدے پر بات کرنی چاہیے نا. میں کیا سمجھا رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واسطہ قوم سے ہے، ایک واسطہ باپ سے ہے، اور ایک واسطہ نمرود بادشاہ سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہر کسی سے بات کی ہے اور دلیل سے کی ہے، حوصلے سے کی ہے، تحمل سے کی ہے. بھائی دلیل سے بات کرو، بھائی دلیل سے بات کرتا ہوں، مارو نا، دلیل سے بات کرو تو پھر بات بنے. میں یہ کہہ رہا تھا کوئی کہتا ہے یہودی، کوئی کہتا ہے عیسائی، کوئی کہتا ہے ہمارے ہیں. تعجب کی بات یہ کہ مشرک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، جس کی پوری زندگی شرک کے خلاف ہے، اس کو اپنی طرف منسوخ کرنا، اس سے بڑی نادانی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ہم ابراہیمی ہیں. کیوں؟ ابراہیم کے اصول ہم مانتے ہیں، اور ہم محمدی ہیں. کیوں؟ ہم حضور کے اصول بھی مانتے ہیں، حضور کے فروع بھی مانتے ہیں. ہماری ایک نسبت حضرت ابراہیم سے ہے اور ہماری دوسری نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہمیں ملت ابراہیمی کہتے ہیں، حضور کی نسبت سے ہمیں امت محمدی کہتے ہیں. ملت اسے کہتے ہیں جن کے اصول ایک ہو، اور امت اسے کہتے ہیں جن کے اصول بھی ایک ہو اور جن کے فروع بھی ایک ہو. ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ایک خاص سنت ہے جو چلی ہے ہماری، ایک سنت ہے جو چلی ہے اور ہماری شریعت میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، آگے امت کے حوالے کی ہے. وہ سنت اور طریقہ کیا ہے؟ عید کے موقع پر جانور کو ذبح کرنا. اس پہ بات سمجھ نہیں آتی. عید کے موقع پر جانور کو ذبح کرنا. ابراہیم علیہ السلام سے بات کیسے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے. اب بات سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے. خواب میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. صبح ہوئی تو بیٹے سے فرمایا کیا میرے بیٹے، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا یا بطفال ما تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ اپنے خواب پہ عمل کریں، جو خدا نے حکم دیا میں صبر کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے. اس خواب کا درجہ وحی کا ہے. توجہ رکھنا، خواب کا درجہ وحی کا کیوں ہے؟ وہی نبی کی آنکھ پر نہیں،
وہی نبی کے کان پر نہیں، وہی نبی کے دل پہ آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہی نبی کے دل پر ہے۔ نبی جاگتا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی سو جائے تو دل جاگ رہا ہے، خواب آ جائے تو تب بھی وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی پر عمل کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، آنکھوں میں پٹیاں باندھ لی ہیں، بیٹے کے پاؤں باندھ دیے ہیں۔ جب سمجھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، آنکھوں سے پٹیاں کھولی تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے اور دمبا ذبح کیا ہوا ہے۔ اب بڑا تعجب ہوا، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، جو خواب میں حکم دیا تھا آپ نے اس پہ عمل کر دیا ہے۔ وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کی جان لینا نہیں تھا، ہمارا مقصد امتحان تھا ابراہیم کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ وہاں تک گئے جہاں تک جا سکتے تھے، ہم نے بیٹے کو بچا کے بدلے میں دمبا دے دیا ہے۔ اور یہ دمبا کون سا تھا؟ زمین والا نہیں تھا، یہ دمبا جنت سے آیا ہے، حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا ہے۔ یہ جنت والا دمبا کیوں تھا؟ اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے نبی کا وجود جنتی وجود ہوتا ہے۔ اگر نبی کا وجود دنیاوی مٹی سے بنتا تو ان کے بدلے میں دمبا زمین والا ہوتا، کیونکہ نبی کا وجود جنتی ہے تو نبی کے بدلے میں جو دمبا آیا وہ جنتی ہے۔ خدا نے جنتی دمبا وہاں سے بھیجا، وہ ذبح ہوا ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں۔ وہاں سے اب بات چلی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات سمجھے جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ نمبر 1، مقصد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا جان کو لینا تھا یا امتحان لینا تھا؟ امتحان میں کامیاب ہوئے تو جان کے بدلے میں اللہ نے کیا لی ہے؟ جان، اور جان کو بچا لی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں سر صدقہ کرو، کہتے ہیں سر صدقہ، مصیبت ہے تو صدقہ دے دو۔ کیوں؟ جب آپ نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے، اللہ اس کے بدلے میں جان کو محفوظ فرما دیں گے۔ ہم سر صدقے کی بھی قائل ہیں۔ ایک اور بات سمجھے، ہم جب اس بات کے قائل ہیں قربانی میں جان ذبح ہونی چاہیے، آج اعتراض ہے مستشرقین کا، ملحدین کا، کفار کا۔ اعتراض کیا ہے کہ دیکھو ایک دن میں مسلمان کروڑوں دمبے ذبح کرتا ہے، کروڑوں جانور ذبح کرتا ہے۔ اگر یہ جانور ذبح نہ کریں، ان جانوروں کے بدلے میں پیسے اکٹھا کریں تو بتاؤ کتنا اجر ملے۔ اس میں شادی ہال بن جائے، یتیم خانہ بن جائے، اس میں اسپتال بن جائے، اس میں اسکول بن جائے، اس میں مدرسے بن جائیں، بیواؤں کو سہولتیں ملے، بچیوں کا نکاح ہو جائے، کتنا پیسہ جمع ہو اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں کروڑوں جانور ذبح کر کے ہم گوشت کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے بدلے میں پیسہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حماقت کی بات ہے۔ دو باتیں سمجھے، یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو شریعت کا مزاج نہیں سمجھتا۔ شریعت کے مزاج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مزاج شریعت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں 2 قسم کے اموال دیے ہیں، بعض اموال بے جان ہیں، توجہ رکھنا، اور بعض اموال با جان ہے۔ ایک مال بے جان ہے اور ایک مال با جان ہے۔ آپ کے پاس سونا بے جان ہے، چاندی بے جان ہے، پیسے بے جان ہے، زمین بے جان ہے، یہ سب بے جان تھے۔ بکری با جان ہے، بھینس با جان ہے، گائے یہ جان والی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میں نے تمہیں مال 2 قسم کا دیا، بعض جان والا اور بعض بے جان، تو میرے نام پہ بے جان بھی دو اور میرے نام پہ جان والا بھی دو۔ ہم نے زکات دی ہے، بے جان مال سے عشر دیا، بے جان مال سے صدقۃ الفطر دیا، بے جان مال سے۔ تو اگر جانور کے بدلے میں بھی پیسہ دیا تو ہم نے بے جان ہی دیا ہے، جان والا تو خدا کے نام پہ دیا ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے اللہ کی منشا اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے دو۔ بے جان دیا ہے اس میں دو جو زکات ہے، بے جان دیا اس میں دو جو عشر ہے، با جان دیا اس میں دو جو قربانی ہے۔ خدا با جان بھی چاہتے ہیں اور بے جان کے صدقہ بھی چاہتے ہیں۔ اگر پیسے دے دو گے تو مزاج شریعت کا عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے مزاج شریعت کا عمل تب ہوگا کہ جب ہم جانور ہی ذبح کریں اور اس کے بدلے میں یہ قیمتیں ادا نہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس پہ حدیث موجود ہے، میں وہ پیش نہیں کر رہا۔ ایک حدیث ذہن میں رکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بات سمجھائی ہے، آپ نے کئی بار حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں جانور آئے گا اور اجر کس کا ملے گا؟ اس کے سینگ کا اجر کس کا ملے گا؟ اس کے بالوں کا اجر کس کا ملے گا؟ اس کے کھر کا۔ بھائی کھر اور سینگ تو کھاتا ہی کوئی نہیں، اس پہ اجر کس بات کا ہے؟ معلوم ہوا یہ اجر جانور کے گوشت کا نہیں ہے، اگر تو ہوتا گوشت کی وجہ سے جو کھایا اس پہ اجر ملتا، جو نہیں کھایا اس پہ اجر کیسے ملتا؟ معلوم ہوتا ہے اجر کی بنیاد گوشت نہیں ہے، اجر کی بنیاد جان ہے، لہذا جس چیز کا تعلق جان سے ہوگا ہر وہ چیز اللہ بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے، گوشت کا بھی اجر ہوگا اور کھر کا بھی اجر ہوگا، ان سب چیزوں کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھے عقیدے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جانور کے گوشت کا اجر یا کھر کا بتا رہے ہیں نا، اور بال کا بتا رہے ہیں، اور ساتھ سینگ کا بتا رہے ہیں۔ سینگ کھاتے ہیں، بال کھاتے ہیں، کھر کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کی تو بات ہی نہیں کی۔ لن ینال اللہ لحومھا، یہ تو فرما رہے اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو گوشت کی بات نہیں ہو رہی، بات کس کی ہے؟ کھر کی۔ بات کس کی ہے؟ سینگ کی۔ بات کس کی ہے؟ بال کی۔ گوشت کی بات کی نہیں ہے، لیکن گوشت کی بات سمجھ آئی ہے۔ جب سینگ پہ اجر ملے گا تو گوشت پہ کیوں نہیں ملے گا؟ اب میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، سینگ کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ توجہ رکھو نا، میں اب عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سینگ کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر سمجھ، بولو گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اب میں اس پہ مثال لیتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، دلیل قرآن کریم میں ہے، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید زندہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے شہید زندہ ہے یا نبی؟ ہم نے کہا نبی، آپ نے دلیل میں بتایا شہید زندہ ہے، تو یہ بتاؤ نا نبی زندہ ہے۔ ہم نے کہا اگر اللہ قرآن میں فرما دیتے کہ نبی زندہ ہے تو لوگ کہتے نبی تو بڑا ہے نا، اس لیے حیات ملی ہے، شہید چھوٹا ہے، شہید تو حیات ملے۔ خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات سمجھ آئی ہے۔ جب چھوٹے کو ملی ہے تو بڑے کو کیوں نہیں؟ یہ چھوٹا تو بڑے کی برکت سے بڑا بنا ہے، تو شہید کی بتائی ہے اور نبی کی حیات سمجھ آئی ہے۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے، میں نے یاد ہے سبق میں کتنی مثالیں اس پہ دی تھی۔ فرق کاش میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے، آدمی سو جائے نماز رہ جائے، جب اٹھے تو نماز قضا کرے، آدمی بھول جائے اور نماز رہ جائے اور جب یاد آ جائے تو قضا کرے۔ اب ڈاکٹر فرق ہاشمی کہتی ہے اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ اس نے کہا جی بھول جائے تو قضا ہے، اگر سو جائے تو قضا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کی قضا ہوتی حضور یہ بھی بتا دیتے۔ ہم نے کہا عورت ویسے ہی ناقصات العقل ہوتی ہے اور پھر مزید عورت اور ہاتھ شریعت پہ استعمال کرے۔ اب بات سمجھو، اگر آدمی بھول جائے تو معافی ہوتی ہے، سو جائے تو معافی ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بھول جانے سے بھی معاف نہیں ہے، نماز ایسا عمل ہے جو سو جانے سے بھی معاف نہیں ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پھر معاف کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں بھول جانے کا مسئلہ حضور نے بتایا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑ جانے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، نبی پاک نے کھر کا مسئلہ بتایا ہے تو گوشت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھاؤ بھائی، آج امام صاحب نہیں، کہتا میں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باجماعت نماز پڑھوں گا 27 کا اجر ملے گا، اگر پڑھاؤں گا تو 1 کا ملے گا۔ ہم نے کہا کیسا عقل مند آدمی ہے، اگر مصلی پہ امام نہ ہوتا تو تجھے 27 کا اجر ملتا؟ کہا جی نہیں، تو اس لیے ملانا کہ امام موجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے جو نماز پڑھائے مجھے 27 کا اجر ملے گا تو مقتدی کا تو 27 کا سمجھنا ہوتا نا، وہ کوئی پڑھا تو نہیں نہ رہا۔ اللہ کے نبی نے اگر امام کا بتا دیتے مقتدی کا سمجھنا آتا، مقتدی کا بتایا ہے تو امام کا اجر سمجھ آیا ہے۔ ایک مسئلہ بتاتے ہیں دوسرا خود سمجھ آ جاتا ہے۔ میں خیر بتا رہا تھا، صرف ایک حدیث ذہن میں رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن سب سے محبوب عمل اللہ کو یہ ہے اللہ کے نام پہ
خون بہا دیا جائے، یہ نہیں اللہ کے نام پہ گوشت تقسیم کر دیا جائے، اللہ کے نام پہ گوشت کھا لیا جائے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نام پہ خون بہا دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے عید کے دن صدقہ یہ گوشت کا تقسیم اصل اجر نہیں ہے، اصل خون کا بہا دینا ہی اجر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بے جان ہو تب بھی مجھے دو، اور با جان ہو تو۔ اور ایک تیسری وجہ یہ نشین فرما ہے کہ جانور کی ہم بات کیوں کرتے ہیں، پیسوں کی کیوں نہیں کرتے؟ شریعت کی منشا ہے بندہ مال دینے کا عادی بھی بنے، اپنی جان دینے کا عادی بھی بنے، اور جب ہم کہہ دیں ہمارے نام پر جان لو تو جان لینے کا عادی بھی بنے۔ تو جس آدمی نے کبھی خون بہتا دیکھا ہی نہ ہو، نہ جان دے سکتا ہے نہ جان لے سکتا ہے۔ اللہ نے تربیت کرائی ہے کہ عید کے دن جانور ذبح کیا کرو، بہتا خون جب تمہیں نظر آئے گا نا، اگر جہاد کے میدان میں کبھی خون نکلا تو دل چھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ بہتا ہوا خون دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے تاکہ انسان کا مزاج بنے، تو مزاج شریعت سمجھیں گے پھر یہ بات سمجھ مشکل نہیں ہے۔ اب بتاؤ کروڑوں روپیہ دے دو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جانور کے گردن پہ چھری چلا دو تو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس لیے اس دن میں جانور کو ذبح کرنا یہی اجر ہے۔ چلیں اس میں ایک اور سوال آ جانا، یہ سمجھ نہیں سمجھ آیا تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اب سوال سمجھے۔ سوال کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر قربانی میں قادیانی شریک ہو جائے، اگر قربانی میں کافر آ جائے تو پھر قربانی مسلمان کی بھی قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے بھائی، کافر کا اپنا حصہ مسلمان کا اپنا حصہ، تو کافر کی وجہ سے مسلمان کا حصہ قبول کیوں نہیں ہے؟ جب ایک گائے میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ کافر کا ہے، 6 حصے مسلمان کے ہیں۔ توجہ رکھنا، آپ کہتے ہیں 6 کے 6 قبول نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو شریعت کی منشا اور شریعت کا مزاج نہیں سمجھا۔ توجہ رکھنا، آج کے دن شریعت کے منشا یہ نہیں ہے آپ گوشت دو، شریعت کی منشا ہے اللہ کے نام پہ جان دو۔ جان دو یا گوشت دو؟ بتاؤ، جان دو یا گوشت؟ یہ گائے میں آپ کا حصہ ہے اور حصے میں گوشت کتنا ہے؟ 5 کلو 10 کلو۔ اب بتاؤ اگر کوئی آدمی گائے میں حصہ نہ ڈالے اور ویسے بازار سے 7 من گوشت لے کر صدقہ کر دے، قربانی ہو جائے گی؟ عجیب بات ہے، 7 کلو کی ہو رہی ہے، 7 من کی نہیں ہو رہی۔ معلوم ہوا گوشت مقصود نہیں ہے، اگر گوشت مقصود ہوتا تو 7 من بازار سے لے کر صدقہ کرتا، قربانی ہو جاتی نا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، اور اگر اس کا بکرا 5 کلو کا ہو قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا آج کے دن اصل صدقہ وہ گوشت کا دینا نہیں ہے، اصل صدقہ اللہ کے راستے میں جان کا دینا۔ توجہ رکھنا، جان کا دینا۔ یہ جو آپ نے 7 حصے کیے ہیں یہ گوشت میں کیے یا جان میں؟ نہ 7 حصے جو کیے گوشت کی یا جان میں؟ اب دیکھو گوشت تقسیم ہو سکتا ہے لیکن جان تو تقسیم نہیں ہو سکتی نا، اس لیے گوشت آپ نے تقسیم کر دیا، ایک حصہ کافر کا، 6 مسلمان کا، کافر اپنے گھر لے جائے مسلمان اپنے گھر لے جائے، لیکن جان تو تقسیم نہیں ہو سکتی نا۔ اگر تقسیم ہو سکتی ہوتی ہم کہتے مسلمان کسی کی قربانی ہوگی کافر کسی کی نہیں ہوگی، لیکن گوشت تقسیم ہو سکتا ہے، وہ مقصود نہیں ہے، مقصود جان ہے اور وہ تقسیم قبول کرتی ہی نہیں ہے۔ تو گل سمجھ آئی؟ اب بعض باتیں جلدی سمجھ نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے، دیر سے آتی ہے۔ میں ڈیرہ غازی خان گیا تھا، مولوی صاحب تھے، اس نے میری کیسر لی اور مجھے اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی عالمہ ہے، میں نے اس کو گھر میں آپ کا بیان دیا ہے، تو میں نے کہا مولانا کے بیان سنا کرو۔ سنا تو میں نے پوچھا بیان سمجھ آیا؟ ہاں جی کہہ نہیں۔ میں نے کہا بلا سن، دوسری بات سن، پھر سنا، میں نے کہا سمجھ آ کہ کہہ نہیں، میں نے کہا بلا سن، تیسری بات سن، میں نے کہا سو کہ نہیں، میں نے کہا سنتی رہتے ایسا سمجھ آ جائے گا۔ بعض دلیلیں پہلی بات سنتے ہیں نا اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے۔ چلے میں جان کے والے سے ایک آخری بات کہتا ہوں، ذرا اس کو بھی سمجھے۔ ہندو اعتراض یہ کرتا ہے مسلمان بڑا ظالم ہے، چسکا ہے تو جان ذبح کر لیتا ہے، جی چاہتا ہے سوٹ پیے بکرا ذبح کیا، جی چاہا میں تکے کھاؤں گائے ذبح کی ہے، جی چاہا میں اس کا میں کڑائی کھاؤں اس میں مرغ ذبح کر لیا۔ یہ بہت ظالم ہے، اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان کو ختم کرتا ہے۔ اس کا جواب قاسم الخیرات مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس میں شریعت کا آدھا حکم سنا ہے، پورا حکم سمجھ لیتا تو اعتراض کبھی نہ کرتا، پورا حکم سن لیتا اعتراض کبھی نہ کرتا۔ پورا حکم کیا ہے؟ جانور ذبح کرتے
اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور پھر ذبح کرے. اب پورا حکم سمجھتا اعتراض کیوں نہ ہوتا؟ پر میں اعتراض یہ تھا اس نے جان کو ذبح کیا تو تکلیف دی ہے. جب اللہ کا نام نہ لو تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نام لے کر ذبح کرو وہ اللہ کے نام اتنا مست ہو جاتا ہے اسے ذبح ہونے کا درد ہوتا ہی نہیں. اسے ذبح ہونے کا درد، تو جب درد نہیں ہے پھر تمہارا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض تو ختم ہو گیا. اس لیے آپ کہتے ہیں جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اس کو ذبح ہونے میں مزہ آیا، اور ہم نے اللہ کا نام لے کر کھایا تو ہمیں کھانے میں مزہ آیا. وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا، ہم نے اللہ کے نام پہ کھا لیا. خیر میں بتا ہی رہا تھا ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ابراہیمی بنائے اور سچا ابراہیمی بنائے. تمام اصول میں ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم نیت کریں کہ ہر شخص جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، آج کے دور میں 50,000 روپے بنتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اتنے پیسے موجود تو اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے. ہر بندہ قربانی کا اہتمام کرے. عورت کے پاس زیور ہے الگ قربانی ہے، بالغ بچے کے پاس زیور ہے الگ قربانی ہے، خامد کے پاس پیسے ہیں تو اس کے پاس الگ قربانی ہے. بس میں صرف ایک دو مسئلہ پیش کر کے اور ذکر کروا کے بات ختم کروں گا. میرا اصل میں منشا یہ ہے، ہمارے آج جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب تشریف لائے ہیں. ان کا رات جلسہ ہے ختم البت کانفرنس میں، آپ مفصل خطاب ان کا وہاں سنیں گے. میری خواہش ہے کہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور کچھ ان کا بیان ہمارے یہاں بھی ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے نا؟ ہم چاہتے ہیں کچھ بیان ان کا بھی، وہ مہمان ہے استفادہ میں ان سے کرنا چاہیے تو کچھ بیان وہ فرمائیں گے. اس لیے میں نے اپنے بیان کو مختصر کر دیا ہے. میں نے صرف آپ کی خدمت میں 2-3 گزارشات کرنی ہے. پہلی گزارش توجہ رکھے. پہلی گزارش یہ ہے آپ میں سے ہر بندہ اہتمام کرے کہ قربانی کرے گا نا بھی انشاءاللہ. سال میں اس بار بار کے موقع نہیں ملتے، اس کا پورا اہتمام کرے. اور دوسری میری آپ سے گزارش توجہ رکھے، دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے آپ پورا اہتمام کریں اس قربانی کے جانور میں کوئی بندہ جو بدعتی ہو اس کو بھی شریک نہ ہونے دے، اور اگر کافر ہو اس کی شرکت کا تصور ہی ختم کر دے. کوشش کرے ہمارے اس جانور کے اندر کوئی بدعتی اور کوئی غیر مسلم شریک نہ ہو، اس کا اہتمام کرے. اور تیسری میری آپ سے گزارش یہ ہے اس موقع پر آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں کہ جب آپ نے قربانی دینی ہے تو قربانی کی کھال آپ کوشش کریں آپ کے دینی مراکز تک پہنچے. آپ اس کا پورا اہتمام کریں کہ آپ کے یہاں جو قربانی دینی ہے تو اس کی کھال کس کو دیں گے؟ دینی مدارس، دینی مراکز اپنی مذہبی جماعتوں کو دے. کسی بغیر آدمی کے حوالے آپ حضرات کے جانور کی قربانی کی کھال نہیں جانی چاہیے. اس کا اہتمام کریں گے نا کہ انشاءاللہ بولیے نا، اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرمائیں. ہمارے یہاں بھی پہلے اہتمام کم تھا، اس دفعہ ہم نے خوب اہتمام کیا ہے. ہم نے اس کا خوب اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت میں اجتماعی قربانی بھی ہوگی. کوئی اگر شرکت کروانا چاہے تو ضرور کریں. 7,000 روپے اس کا حصہ رکھا ہے اور قربانی کے والد سے ہمارے مراکز مختلف چکوک میں موجود ہوں گے. آپ کوشش کریں خود اس کے ہم تک اپنے جانور کی کھال پہنچائے. اہتمام کریں گے نا کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی جب آپ دعا سے فارغ ہوں گے اور بیان ختم ہوگا یا باہر ایک رسالہ ہمارا موجود ہوگا، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہ بچے جو اس کو خرید کر لے کر نہ جائے. یہ میں آپ کو بطور تاکید کہتا ہوں، 1 لیں 10 لیں 50 لیں. مسائل قربانی، اس میں قربانی کے فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، غیروں کے دین کی تردید بھی ہے. ہمارے موضوع پر پوری گفتگو ہے. وہ رسالہ یہاں پر موجود ہوگا. اور مولانا آئے رسالے کے نہیں آئے ہیں نا سب ساتھی. یہ باہر لگانے سب اندر مقبے رکھے، باہر رکھے، باہر لگائے. تمام ساتھی اس رسالے کو خریدیں. اس کی قیمت کیا رکھی ہے بشیر؟ قیمت کیا رکھی ہے اس کی؟ 5-10 روپے قیمت ہوگی. ہر ساتھی 10 روپے کا رسالہ لے لے. 10 روپے زیادہ قیمت تو نہیں ہے نا. خود بھی لیں اور اوروں تک تقسیم کرائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، غصہ سے ذکر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد